ارے کچھ سلوات بھیجیے گا آپ لوگ. آئیے ایک ایسی ہستی جو اپنے ذات میں شاعر بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور ادیب بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہے, اور انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی, اور پوری دنیا میں عشرۂ محرم کے لیے ایام اعزاں اور شہزادی کی شہادت کے موقع پہ یا جتنے بھی موقع ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب. آپ یہ سمجھیے کہ وہ لفظوں کو کیسے برتا جاتا ہے, فصاحت کسے کہتے ہیں, بلاغت کسے کہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ان کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور اس کے بعد میں وہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انعامات ہو جائے گا, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ شیخ صلاح کی تقریر ہوگی, اور اس کے بعد میں صدارتی تقریر ہوگی. ہاں ایک بات آپ حضرات گزارش ہے کہ 28 دسمبر کو آپ تاریخ نوٹ کر لیجئے, بڑا امام باڑہ میں شیعہ پرسنل لاء بورڈ کا جو عام سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس میں پورے ہندوستان, بڑا امام باڑہ کا مطلب جب یاسوف بھائی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو جگہ کے اعتبار سے بڑا امام باڑہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے, تو آپ یہ سوچئے پورا ہندوستان ہوگا. آپ سے شرکت کی گزارش ہے. اور 16 دسمبر کو ایک بہت بڑی کانفرنس اور سیمینار رسول اللہ کے 1500 سال ولادت کے مکمل ہونے پہ وہ شیعہ کالج میں کر رہے ہیں, اور آپ کو شیعہ کالج کی خوبی بتائیں کہ کارگل جہاں پہ یا وہاں لداخ کہ جو اس کشمیر اس طرح کے علاقے ہیں جہاں کے بچے بہت پریشان ہیں, وہاں کے 100 بچوں کو فری میں تعلیم دے رہے ہیں مولانا یاسر عباس شیعہ کالج میں. ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات سے انہیں تسلیم کریں اور سرکار کا استقبال کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین, اما بعد. حاضرین, جالسین, مشارکین, مشترکین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر ہے کہ یہ کوئی طویل تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے. زبدتاً نبذتاً ثواباً ایبریویٹڈ آپ حضرات کے خدمت میں, چونکہ عزیزان گرامی یہ یوم الحسین, حسین ڈے ہے. دنیا تک یہ بات جانی چاہیے کہ امام حسین کسی مذہب و ملت و دھرم و ریلیجن کے امام کو نہیں کہتے, بلکہ یونیورسل لیڈر آف ہیومینٹی کو حسین کہتے ہیں. پوری دنیا کی انسانیت جہاں گھٹنے ٹیک دے وہاں سے حسین کی حسینیت کا آغاز ہوتا ہے. ابھی یہ تفسیر اور تعلیل ادیب اور پروفیسر حسین لفظ حسین کی کر رہے تھے, میں بھی اس کی تعلیل اور اس کی تحلیل دوسرے لفظ میں کر دوں. حسین کہ جس کے ہے میں پوری کائنات کا حسن شامل ہے, جس کے سین میں انسانیت کی سلامتی ہے, جس کے یہ میں انسانیت کی یاری ہے, اور جس کے نون میں نظام کائنات کا جلوہ ہے. نظام کائنات چاہیے تو در حسین پر آنا ہوگا. حسین عزیزان گرامی وہ شخصیت ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کا سارا جلال, جمال, قدرت, اختیار, حسن اور تمام طاقتیں جس وجود میں جمع ہو جائے اس ذات کو حسین کہتے ہیں. حسین زمین کربلا پر اس لیے نہیں گئے تھے کہ کسی مذہب و مسلک کو بچایا جائے, بلکہ امام حسین اس لیے گئے تھے فکر انسانی, مزاج انسانی, تخیل انسانی, تھوٹ انسانی میں ایک بیداری پیدا کر سکیں, اور ہر فرد جو کسی طاغی باغی دہشت گرد کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے حسین اسے قوت عطا کریں. حسین جانتے تھے کہ وقت کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اور سب سے بڑا دہشت گرد اور سب سے بڑا ارہابی یزید ابن معاویہ جو زمین شام پر بیٹھ کر انسانیت کا قتل کر رہا تھا, اور حسین جانتے تھے کہ کربلا میں اگر ہم جا رہے ہیں تو حسین کا مقصد کیا تھا کربلا میں جانے کا؟ کیا مقصد یہ تھا یزید جیسے فرد سے, شخص سے پوری دنیا کو آزاد کرا دیں؟ نہیں عزیزان گرامی, حسین کا مقصد تھا
انسان کو غلامی سے آزاد کرے. Very important to understand what is the actual message of Imam Hussain given from land of the Karbala. زمین کربلا سے امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ آزادی. کون سی آزادی؟ ملک کی آزادی، مملکت کی آزادی، کنٹری کی آزادی نہیں عزیزان گرامی. حسین مظلوم کا جو مقصد تھا اسلیوری آف سول سے پوری دنیا کے بشر کو آزاد کر سکیں. اس لیے کہ یزید کے ساتھ جو لشکر زمین کربلا پہ کھڑا تھا وہ سب کے سب نفس کے غلام تھے. اور جب نفس کا کوئی غلام ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، نفس غیبت کا حکم دیتا ہے، نفس گناہ کا حکم دیتا ہے. لیکن جب انسان نفس کی سلیوری جس کو آپ سول کہتے ہیں اس کی غلامی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ انسان غلام نفس نہیں غلام حسین کہلاتا ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا حسین کی قربانی کو اور حسین کی آزادی کو ملک کی آزادی نہ کہیے بلکہ حسین کی جو آزاداری ہے یہ دنیا تک پہنچی اس عنوان سے کہ امام حسین نے بشریت کو نفس کی سلیوری یعنی سلیوری آف سول سے فری کرنے کے لیے امام حسین گون ٹو لینڈ آف دی کربلا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید جو تھا اور یزید کا عسکر لشکر فوج دبدبہ خزانہ خزائن افراد اور احباب اور لشکر اور تمام عساکر جو موجود تھے وہ سب کے سب نفس کے غلام تھے. کسی کو دولت چاہیے، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو عسکر چاہیے، کسی کو لشکر چاہیے، کسی کو فوج و فاج و دبدبہ و خزانہ اور خزائن چاہیے. کیوں؟ کہ نفس کے سب غلام ہیں. بٹ اگر نفس کی غلامی سے حسین آزاد کر دیں گے تو پوری دنیا میں آزادی ہو جائے گی. امام حسین گون ٹو لینڈ آف کربلا کیوں گئے؟ کہ ہر بشر اپنی نفس کی سلیوری سے فری ہو جائے. کیا مطلب؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی نفس آپ سے کہتا گناہ کرو، نفس کہتا بیک بیٹنگ کرو، نفس کہتا ہرٹ کرو، نفس کہتا اذیت دو، بٹ آپ نے نفس کی غلامی چھوڑ دی. آپ یہ ڈے آف حسین میں بیٹھ کر آپ نے یہاں پر عہد کر لیا کہ میں نفس کی اس لیوری سے آج آزاد ہوں. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایکچوئل میسج. یہ ضروری ہے سمجھنا. دیکھیے 1000 مجلسوں میں چلے جائیں پیغامات کو سن لیں بٹ اگر آپ اپنے نفس کی سلیوری آپ سول سے فری نہیں ہوئے تو آپ حسینی نہیں ہیں. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، آپ اس لیوری سے اگر فری نہیں ہوئے. کیوں؟ کسی بھی پروگرام میں جانے سے پہلے اپنے سول کو نفس کو چیک کرو کہ آپ اسلیو ہو یا اسلیوری آف سول سے فری ہو. اگر اسلیوری آف سول سے فری ہو تو آپ حسینی ہو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب اس تقریر کا زبدہ اور بات ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اب اگر ہر فرد ہر شخص اس پروگرام میں بیٹھ کر یہ عہد کر لے میں نفس کی غلامی چھوڑ دوں گا، اس لیوری آپ سول سے فری ہو جاؤں گا. آپ نے نفس کی غلامی چھوڑ دی، سب نے چھوڑ دی، ہم نے چھوڑی، سب نے چھوڑ دی. جب ہر فرد نفس کی غلامی چھوڑ دے گا تو گناہ کون کرے گا؟ گناہ کوئی نہیں کرے گا. اگر پوری دنیا میں نفس کی غلامی ہر فرد چھوڑ دے، اس لیے آپ سول سے فری ہو جائے تو گناہ کوئی نہیں کرے گا. جب گناہ کوئی نہیں کرے گا اسی کا نام ہے انقلاب. انقلاب پتھروں میں نہیں آتا، انقلاب فکروں میں آتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی اور اسی بات سے آخری امتزاج اور بات ختم کرو. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی امام حسین کو یونیورس تک پہنچائیے. مذہب و مسلک کی زنجیروں میں نہ اپنی تھاٹ کو، نہ اپنے کلام کو، نہ اپنے بیان کو، نہ اپنے سینٹنس کو، نہ اپنے جملوں کو کبھی قید نہ کیجیے بلکہ یونیورس حسین کے ماننے والے ہیں جس کے وجود نے پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے. حسین ایک مذہب و مسلک کے لیے نہیں نکلے تھے. انسانیت کے لمبردار کو حسین کہتے ہیں، مزاج آدم کو حسین کہتے ہیں، حسن کائنات کو حسین کہتے ہیں، تدبیر کائنات کو حسین کہتے ہیں، مدبر کائنات کو حسین کہتے ہیں، تیغ مسلول کو حسین کہتے ہیں، مرد مقبول کو حسین کہتے ہیں، امام المتقین کو حسین کہتے ہیں، خلیفہ دنیا و دین کو حسین کہتے ہیں، معرفت کے جام کو حسین کہتے ہیں، گلشن محمد کے باغبان کو حسین کہتے ہیں. کائنات کا ہر ولی حسین کا غلام ہے. اور یاد رکھیے عزیزان گرامی اور یہ بات امتزاجاً و زبدتاً نبضتاً کرتے ہوئے بات کو تکمل اور تلخیص کی طرف یاد رکھیے. صحرائے کربلا میں حسین کے وجود کے ساتھ ایک شخصیت کھڑی ہے جس کو شریکت الحسین کہتے ہیں.
یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر آپ حسین کا تذکرہ کریں اور شریکت الحسین کو بھول جائیں. What does it mean شریکت الحسین؟ شریکت الحسین کس چیز میں؟ فی الحدفی، ہدف میں، مقصد میں، ایم میں، آبجیکٹیو میں، قربانی میں، اسلام نے، انسانیت میں، ہر شے میں جو ذات شریکت تھی اس ذات کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اللہ اکبر. التي ذهبت الى ارض کوفہ وخاطبت تمام الجماہیر وقالت ما رأيت الا جمیلا. جب سوال کیا گیا تم نے خدا کو کیسا پایا؟ لاشوں کے درمیان سے گزری ہے، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، بیٹوں کے قتل گاہ سے گزری ہے، تمام لاشوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، کبھی جوان بیٹے کے لاشے پر، لیکن جب توحید کا امتحان لیا تاغی باغی دہشت گرد ابن نجس ابن انجس ابن اخبث نے یہ سوال کیا کیف رأیتی صنع اللہ باخیک الحسین؟ قالت ما رأیت الا جمیلا. میں نے خدا کو اپنے بھائی کے مسئلے میں بہت بیوٹیفل اور خوبصورت پایا. یہ میں جدائی پیدا کر سکتا ہے مگر حسین کے رابطے کو نہیں کاٹ سکتا. جو حسین کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے، قرآن کی تلاوت کر کے حسین نے اپنے رابطے کا اعلان کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب بات ختم ہو گئی ہے میرے بچے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میرے بچے یہ بات یاد رکھنا، 2 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی. میرے بچوں، میرے جوانوں، یوتھ، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے میڈیا. میڈیا کو جو دیا جاتا ہے وہی میڈیا بولتا ہے. ہم نے مختلف ملکوں میں دیکھا میڈیا کو جو اسکرپٹ لکھ کر دی جاتی ہے صبح سے شام تک میڈیا وہی چلاتا ہے. زمین کربلا سے لے کر زمین کوفہ تک اور کوفے سے لے کر شام تک مملکت شرف کی شہزادی جو مزاج میں، امتزاج میں، کیف میں، کیفیت میں، انداز میں، حسن میں، طریقت میں، لہجے میں، نطق میں، بیان میں، قدرت میں، اختیار میں، جلوے میں علی جیسی تھی، ایسی ناطقہ تھی کہ جب ایک مرتبہ شام کی سرزمین پر پہنچی یزید نے اپنے کمانڈر سے یہ کہا دیکھو رائٹر، رپورٹر، راوی، روات، مصنف، مؤلف، کاتب، کتاب، میڈیا، صاحبان قلم سب کو ہم نے بلا رکھا ہے. زمین کربلا پر جو قربانی واقع ہوئی ہے اس قربانی کو ہم دفن کرنے کا کیسے؟ کہا ہم جو بولیں گے وہی میڈیا لکھے گا. کہا کیا؟ جب ہم تم سے سوال کریں ماذا حدث فی ارض کرب و ولا، زمین کربلا پہ کیا بات ختم ہو رہی، کیا ہوا؟ تم یہ کہنا نعوذ باللہ ایک ریبیلین باغی نکلا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، ان کے رؤوس کو، سروں کو کاٹ کر ریمہ پر ان کے سینہ پر بلند کر دیا اور that's it, chapter of کربلا will be closed. یزید نے اپنے کمانڈر کو تیار کر دیا مگر جو مشیت الہیہ کی متکلمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی عزیزان گرامی، جب زمین شام پر پہنچی ہے تو یزید نے اپنے کمانڈر کو تیار کیا. میڈیا، رائٹر، رپورٹر، راوی، رواة، صاحبان قلم یزید کے دربار میں سب جمع تھے اور سارا کا سارا تیار تھا کہ جو تم بولو گے وہی میڈیا لکھے گا. more than 50 کنٹریز کو یزید نے اپنے دہشت گردی سے کیپچر کر رکھا تھا. 50 ملکوں میں یہ میڈیا جاتا اور جا کر حسین کو نعوذ باللہ باغی 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 لکھتا. اب ایک مرتبہ جیسے یزید نے اپنے کمانڈر سے کہا کیا ہوا کربلا میں، اب یزید کا کمانڈر کھڑا ہوا، اس نے وہی جملہ کہا جیسی جملہ کا ایک باغی آیا تھا ہم نے قتل کر دیا. تاریخ یہ لکھتی ہے قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا وقالت یا بنت طلقاء. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جس کے وجود میں انبیاء کا جلال سمٹا ہوا تھا، جس کے لہجے میں علی کا لہجہ تھا، جس کے انداز میں نبیوں کا جلال تھا، ایک مرتبہ ڈانٹ کر کہا یا بنت طلقاء، اے غلام زادہ نہیں، غلام زادوں کا بیٹا. عزیزان گرامی سے یہ آسان نہیں تھا کہ یزید جیسے طاغیوں دہشت گردوں کو کہتے غلام زادہ، کیونکہ سب کے سب وہ لوگ یزید کو سیدی و مولائی بہت طاقت کے ساتھ اس کو اتنا بڑا مجرم سمجھتے تھے. nobody was able to talk. لیکن جب ایک مرتبہ وہ خاتون جو رسن بستہ تھی ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہتی یا بنت طلقاء، اے غلام زادوں کے بیٹے. رائٹر نے کہا یہ کون ہے، یہ منہزی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب آواز گونجی یہ بنت علی ہے، یہ علم علی ہے، یہ قدرت علی ہے، یہ اختیار علی ہے، یہ جلال علی ہے، یہ جمال علی ہے، یہ علم کائنات کی مالکہ ملکہ ہے. اب رائٹر نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی سیدہ زینب بولے. اب مجھے بتاؤ دربار کس کا؟ دربار کس کا؟
یزید کا لشکر، عسکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، خزائن، افراد، بھیڑ، جماہیر، کراؤڈ کس کی؟ یزید کی۔ خطاب کس کا؟ جو فضاؤں کو اپنے کنٹرول میں کر لے اس کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا تو ہمیں قید تو کر سکتا ہے، میرے جلال کو، قدرت کو اور ہماری اختیارات کو چھین نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد دیکھا یزید بہت بڑا طاغی دہشت گرد تھا، عسکر و لشکر و فوج و دبدبہ کی طرف مڑی اور مڑنے کے بعد کہا وَجَمُعُكَ إِلَّا بَدَدَا، یہ سارا کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ فقید قیدک و سیسیک وہ ناصب جو تک جتنی کوشش اور کر سکتا کر لے، اپنی قوتوں کا استعمال و استخدام کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ یہ تو انقلاب زمانہ ہے، غور کیجئے گا کون بول رہا ہے؟ جو آدم کی نمائندگی کر رہی تھی، جو دین کی نمائندگی کر رہی تھی، جو شریعت کی نمائندگی کر رہی، جو قرآن کی نمائندگی کر رہی تھی، جو خدا کی نمائندگی کر رہی تھی، اس نے یہ جملہ بولا۔ اب زبان زینب سے علی بول رہے تھے، جناب زینب کی زبان سے آدم بول رہے تھے، دین بول رہا تھا، شریعت بول رہی نہیں، جناب زینب کی زبان سے خدا بول رہا تھا۔ عزیزان گرامی جتنی کوشش کرتے، اس لیے کہ یہ مشیت الہیہ کی ذات میں پلی ہے، متکلمہ ہے، ناطقہ ہے، حسیہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، ودیہ ہے، مردیہ ہے، کا جتنی کوشش و کاوش کر سکتا ہے کر لے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ عالمۃ غیر معلمۃ، یہ جانتی تھی تیرا عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، خزائن سب مٹ جائے گا۔ یہ تو انقلاب زمانہ ہے جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں کے بیٹے سے بات کر رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کے بعد آخری جملہ کہا، غور کیجئے گا، اور بات ختم کر دی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، غور کیجئے گا، بہت اہم جملہ، فقید قیدک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا، میں خدا کی قسم تیرے دربار میں کھاتی ہوں تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ ولا لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، نہ ہمارا ذکر مٹے گا نہ ہماری وحی مٹے گی۔ یہ نہیں کہا قرآن کو نہیں مٹا سکتا، ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ علی کی بیٹی نے دنیا کے سامنے یہ پیش کر دیا، یاد رکھو جسے تم قرآن کہتے ہو وہ اصل میں اہل بیت کی ہے وحی، وہ ہے مشیت اہل بیت۔ دنیا مٹ جائے گی، میں نے دنیا کے آخری ملک میں جب قدم رکھا تو وہاں پہ بھی جانے کے بعد میں نے ایک ہی آواز سنی، وہ آواز تھی حسین کی، اور پوری دنیا آواز دے رہی تھی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تمہیں یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، تمہیں یہ غلط فہمی کہ مٹ جائیں گے ہم تم سے، ہمارے یہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔